ہمیں حکم یہ ہے کہ ہر ایک کو سلام کرو، جسے نہیں بھی جانتے اسے بھی سلام کریں، کیونکہ ہم عام طور پر اسے ہی سلام کرتے ہیں جسے جانتے ہیں، جو ہمارا دوست ہے۔ اجنبیوں سے سلام نہیں لیتے، اور اگر کوئی اجنبی ہمیں سلام کرتے تو پھر حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، یہ کون تھا، اس نے مجھے کیوں سلام کیا؟ اب وہ سلام کر کے نیکیاں کما کے لے گیا، کیونکہ پہل کرنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر اچھا جواب دیں گے تو 30 نیکیاں ہمیں بھی مل جائیں گی، اور اگر عام سا جواب دیں گے تو پھر 10 نیکیاں ملیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ آپس میں محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو رواج دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے۔ ایک مومن کا بھائی ہے، آئینہ ہے، سہارا ہے۔ مومنوں کے آپس کے تعلقات خوشگوار ہونے چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ دوسروں کو خوشیاں بانٹنے والا خود بھی خوشیاں پاتا ہے، اور دوسروں کے لیے کانٹے بکھیرنے والا اپنے پاؤں بھی زخمی کر لیتا ہے۔ ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے خیر کا، خوشی کا اور سکون کا باعث بنیں، اور اس میں سب سے زیادہ سلام کرنا بہترین رول ادا کرتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو سلام کی بجائے ہیلو ہائے کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم روشن خیال لوگ ہیں۔ ہمارے کلچر میں ہائے کیوں بولا جاتا ہے؟ تکلیف کے لیے بولا جاتا ہے، یا بے عزتی اور افسوس کا اظہار ہائے ہائے سے کیا جاتا ہے۔ اور آج ہم جب کسی کا استقبال کرتے ہیں تو ہائے ہائے سے کرتے ہیں، اور یہ کلچر اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہائے کو ہم نے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیا ہے۔ اور السلام علیکم کیا مطلب ہے اس کا؟ تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت، آبرو، ہر چیز محفوظ رہے۔ کہ چھوٹا سا ایک لفظ ہے نا، اور یہ چھوٹا سا لفظ بول کر ہم کتنی دعائیں لیتے ہیں اور کتنی دعائیں دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہیلو ہائی کا کیا مطلب ہے؟ بے معنی الفاظ ہے نا۔ ہمیں بے معنی الفاظ آج خوبصورت لگنے لگے، اور بامعنی الفاظ کہتے ہوئے ہم شرم محسوس کرتے ہیں۔ اسلام کے شعائر، اسلام کے طریقے ہمیں ناپسند ہو چکے ہیں۔ سلام کا لفظ سلمہ، سین لام میم، اس کے لغوی معنی ہے سلامت اور عافیت، حفاظت اور بچاؤ میں رہنا۔ اسلامی اصطلاح میں سلام سے مراد دو اشخاص کا آپس میں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اور وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، قصد اور نیت کے ساتھ کہنا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم کو کوئی دعا سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طور پر سلام کر دیا کرو، یا کم سے کم ویسا ہی جواب دے دیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ میں تمہیں وہ تدبیر کیوں نہ بتا دوں جس کو اختیار کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، اور وہ یہ کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ اور اس دعائیہ کلمے کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کو فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس بھیجتے ہوئے یہ حکم دیا کہ جاؤ اور ان بیٹھے ہوئے فرشتوں کو سلام کرو، اور وہ سلام کے جواب میں جو دعا دیں اس کو غور سے سننا اور محفوظ رکھنا، اس لیے کہ یہی تمہاری اور تمہاری اولاد کی دعا ہوگی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس پہنچے اور کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر کے جواب دیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسلام کا بتایا ہوا یہ انداز خطاب نہایت سادہ، بامعنی اور پراثر بھی ہے، اور سلامتی اور عافیت کی جامع ترین دعا بھی ہے، اور ہم نے اس کو بالکل ہی ترک کر دیا ہے۔ اور اگر کسی مسلمان کو کوئی دوسرا مسلمان سلام کر دیتا ہے جو اس کو نہیں جانتا، تو عام طور پر جواب ہوتا ہے معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ نے مجھے سلام کیا لیکن سوری میں پہچان نہیں پایا، آپ اپنا تعارف کروا دیں پلیز۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بہتر اسلام کون سا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور اسے بھی سلام کرو جسے تم جانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں جانتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور کچھ لوگ جو کہ سلام کرتے ہیں لیکن السلام علیکم نہیں کہتے، اس کو بھی بگاڑ کے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چند یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم، یعنی تجھے موت آئے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو میں نے کہا علیکم السلام واللعنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، اللہ ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے وعلیکم تو کہہ دیا تھا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور ہمارے ہاں یہ عام ہو چکا ہے اس طریقے سے سلام کہنا، اور اس کا مطلب ہلاکت اور موت ہے۔ چنانچہ جب ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو اب ہم اس طریقے سے اگر سلام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو ہلاکت اور موت کی بد دعا دے رہے ہیں، اور جس کا نتیجہ لازمی تباہی کی صورت میں آج ہمیں ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھیں زندگی کے ہر شعبے میں زوال ہی زوال ہے۔ اہل کتاب مسلمانوں کے ساتھ کینہ رکھتے تھے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے جب مسلمانوں کو سلام کہتے تو السلام علیکم کہتے تھے، اس طرح مسلمانوں کو تباہ و برباد ہونے کی بد دعا دیتے۔ لیکن آج ہم مسلمان خود ہی ایک دوسرے کے بدخواہ ہو گئے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے سلام کی تعلیم کو اپنائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس دعائیہ کلمے کو شاعر اسلام کی حیثیت برقرار رکھنے میں مدد مل رہی ہے، اور اس کو زندہ رکھنا اور اس کو پھیلانا یہ ہم مسلمانوں کا اولین فرض ہے۔ تو کچھ سلام کے طریقے جو ہمارے ہاں عام ہو چکے ہیں ان کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے، ان کا مطلب دیکھیں گے تاکہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکیں۔ السلام علیکم، یہ ہے اسلام کا صحیح طریقہ، سلام کا صحیح طریقہ، تم پر سلامتی ہو۔ اور السلام علیکم جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تم کو موت آئے۔ جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے تم پر لعنت ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم یعنی تم خوشی کو ترسو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم اور اس کا مطلب ہے تم برباد ہو جاؤ۔ اب کتنا خوبصورت ہے نا السلام علیکم، چھوٹا سا لفظ ہے اور ہم اسے بھی ڈھنگ سے بول نہیں پاتے، اس کو بھی غلط بول دیتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اور سلام کرنے کے آداب ہیں جنہیں سلام کرتے وقت ہمیں پیش نظر رکھنا ہے۔ سلام کرنے میں ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ پہل کریں، اور سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہنے پر اکتفا نہیں کرنا بلکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کا اضافہ کرنا ہے۔ یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ پھر تھوڑی تعداد والوں کو چاہیے کہ وہ بڑی تعداد والوں کو سلام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑے آدمی زیادہ کو سلام کریں، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے اور چلنے والا کھڑے کو سلام کرے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور ہر ایک کو سلام کرنا ہے، کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اب جسے ہم جانتے ہوتے ہیں اسے بھی ہم اپنے موڈ کے حساب سے جواب دینا پسند کرتے ہیں۔ کوئی ہمیں سلام کرتا ہے، اب ہمیں وہ پسند نہیں ہے یا کسی وجہ سے ہمارا اس کے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس وقت بیزار ٹون کے ساتھ وعلیکم، یا پھر بولیں گے ہی نہیں آگے سے اور صرف گھور کر دیکھ لیں گے، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ اور جب کوئی راستے میں بیٹھا ہوا ہو تو ہر سلام کرنے والے کا وہ جواب دے۔ جب کوئی مجلس میں آئے تو سلام کہے، واپس لوٹے تو پھر بھی سلام کہے، اور جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ کو سلام کہے، اور جب گھر سے باہر نکلے تو بھی سلام کہے۔ گفتگو کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ جس مجلس میں مسلم اور غیر مسلم شریک ہوں تو ان کو سلام کہا جائے۔ سلام کے بعد جو محبت، مسرت یا عقیدے کے اظہار کے لیے مصافحہ بھی کرنا چاہیے۔ مکمل سلام یہ ہے کہ زبان سے سلام کے الفاظ ادا کیے جائیں اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بھی ملائے جائیں۔ اور کچھ صورتیں ہیں جہاں سلام کرنا منع ہے، جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، اور ہم تو جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے پیچھے کھڑے ہو کے پورے کے پورے پیغام اس کو دے رہے ہوتے ہیں، اور جب کوئی قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے میں یا سننے میں مصروف ہو تو سلام نہیں کیا جائے گا۔ کوئی خطبہ دینے اور سننے میں مصروف ہے، یا کوئی اذان یا تکبیر کہہ رہا ہے،
کوئی مجلس ہے جہاں دین کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، ایک قاضی ہے جو عدالت کر رہا ہے، ایک آدمی جو کھانا کھا رہا ہے، کوئی نہا رہا ہے۔ اب ہم کیا ہوتا ہے کہ واش روم کے باہر کھڑے ہو کے چیخنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں پر منع فرمایا کہ کوئی نہا رہا ہے یا قضائے حاجت میں ہے تو اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا، اور جو آدمی کوئی خلاف شرع کام کر رہا ہے تو اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا۔ اب سلام کرنے کے فائدے بھی ہم تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں کہ سلام میں جو پہل کرتا ہے وہ تکبر کے مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہے، یہ بیہقی کی روایت ہے۔ اب ہم ہوتا ہے کہ جس سے خوش ہیں، جس کے لیے ہمارے دل میں احترام ہے، عزت ہے، اسے تو آگے بڑھ کے سلام کریں گے، لیکن جس سے بغض ہے، حسد ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پہل کر جائیں، میں کیوں کروں، وہ چھوٹی ہے، اسے آگے بڑھ کے مجھے سلام کرنا چاہیے۔ اب جو پہل کرے گا وہ تو 30 نیکیاں کما کے لے جائے گا، اور ہم اپنی انا کو لے کے بیٹھے رہ جائیں گے۔ لوگوں میں محبت اور الفت بڑھتی ہے اور رنجش اور کدورت ختم ہوتی ہے جب ہم سلام کو رواج دیتے ہیں۔ اس سے برکت پھیلتی ہے، تنگی اور اسرت دور ہوتی ہے، کیونکہ بہت پیاری دعا ہے، اور سلام کرنے سے مساوات کا جذبہ ابھرتا ہے، کیونکہ سلام کے آداب میں امیر غریب، حاکم محکوم، شاہ گدھا سب برابر ہیں، اور سلام میں مسلمانوں کی روحانی فلاح مضمر ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو دراصل وہ اس کے لیے سلامتی کی دعا مانگتا ہے، جو ایک دوسرے کی روحانی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سلام مسلمانوں کے لیے مادی لحاظ سے بھی ترقی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ نور کی آیت نمبر 61 میں آتا ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مبارکۃ طیبہ۔ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اہل خانہ کو سلام کہو، یہ اللہ کی طرف سے برکت اور پاکیزگی کا باعث ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمہیں ایسی تدبیر بتاتا ہوں جس کو اختیار کرنے سے تمہارے درمیان دوستی اور محبت بڑھے گی کہ آپس میں کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ راستے میں کوئی درخت کی اوٹ بھی آ جاتی تھی تو جب اس سے باہر آتے تو ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر سلام کا رواج بالکل ختم ہو گیا ہے۔ نہ بچے والدین کو سلام کرتے ہیں، نہ بہن بھائی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، نہ والدین بچوں کو سلام کرتے ہیں۔ اب والدین اگر کسی جگہ پر پہلے چلے گئے ہیں، بچے بعد میں آتے ہیں، اب بچے سلام کریں گے سب کو، ماں باپ کو چھوڑ دیں گے کہ آپ تو گھر سے آئے ہیں، آپ کو تو سلام نہیں کرنا، کیونکہ سکھایا ہی نہیں نا ماں باپ نے۔ بچے کی تربیت میں اس بات کو لازم شامل کریں کہ اسے سلام کی عادت ڈالنی ہے، اور بہت آسان طریقہ ہے بچے کو سلام کی عادت ڈالنے کا۔ جب بچہ چھوٹا سا ہے، جیسے ہی وہ اپنی آنکھیں کھولے اس کو کہیں السلام علیکم۔ جب بچے سو کر اٹھیں، اسکول کے لیے اٹھائیں، تو ماں باپ کا فرض ہے کہ بچے کو سلام کریں۔ اب مائیں بچوں کو اسکول کے لیے جگانے جاتی ہیں تو کمرے کا دروازہ کھولتے ہی چیخم دھاڑ شروع کر دیتی ہیں، اٹھ رہے ہو یا دوں ایک، اس وقت سلام کرنا، پھر بچے کو اٹھانے کی بات کرنی۔ جب چھوٹی عمر سے یہ عادت پختہ ہوگی تو بچہ خود بخود والدین کو بھی سلام کرے گا، اور پھر بہن بھائی بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب سلام کیے جاؤ تم کوئی سلام تو سلام کرو ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے، اس میں سے یا لوٹا دو اس کو۔ جب بھی سلام کا جواب دیں تو زیادہ اچھے طریقے سے جواب دیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اور کبھی مت بھولیں کہ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔